السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 333 سے پڑھیں گے اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر جہاں 50 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ وہ جادوگر جو ایمان لائے اور انہوں نے فرعون کی بات اور دھمکیوں کا جو انہیں تبصرہ کیا، بیان دیا، اس کو اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے کہا تھا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ ان کا کوئی عرض نہیں، کوئی نقصان نہیں، ہم اپنے رب کے پاس ہی پلٹنے والے، جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، بے شک ہمیں طمع ہے یا ہم طمع کرتے ہیں، لالچ ہے کہ یہ وہ معاف کر دے گا ہمارے لیے ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ان کننا اول المؤمنین، یہ کہ ہم ہوئے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ فرعون کی اس قوم سے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نبوت پر ایمان لانے والا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ان حالات کے بعد ارشاد ہوتا ہے ہم نے وحی فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ تو رات کو چلا میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے، تمہارے پیچھے فرعونی چڑھیں گے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پس بھیجا فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے مجمع پیچھا کرنے کے لیے، اور یہ سارا سلسلہ۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ فرعون تبصرہ کرتا ہے کہ یہ سارے
موسیٰ علیہ السلام اور اس کے متبعین سب لوگ شرذمہ، شرذمہ کون ہے؟ تھوڑی سی جماعت، گھٹیا قسم کی جماعت، معاذ اللہ۔ یہ قلیلون، پھر قلیلون بھی کہا تھوڑے ہیں، گھٹیا ہیں، اور یہ جماعت ہے سن ہمیں وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بے شک وہ ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں ہماری مخالفت کر کے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سارے کے سارے بڑے محتاط رویہ رکھنے والے اور ان کا خطرہ محسوس کر کے محتاط رہنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، بس ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نکالا ان کے باغات سے، وہ عیون چشموں والی زمینوں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں سے اور بڑے عمدہ محلات اور مقام مرتبت سے ہم نے ان کو فارغ کیا۔ کذالک، ایسے ہی، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے ان کے مکانات کا، زمینوں کا، چشم و خزانوں کا بنو اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس وہ پیچھے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کے سورج کے نکلتے وقت۔ مشرقی جانب بھی مفسر نے ترجمہ کیا ہے، لیکن سورج کے نکلتے وقت یہ پیچھے چڑھے، یہ کدھر گئے ہیں؟ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، فرعون اور فرعونی جب پیچھے چڑھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے بحر اوقیانوس آ گیا، دونوں جماعتوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، بے شک آج ہم پائے گئے، مارے گئے، آگے سمندر ہے، اس کی موجیں ہیں، پیچھے اس کی فوجیں ہیں۔ قال کلا، موسیٰ علیہ فرمایا اگر ایسے نہیں ہے، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں بس ہم نے وحی فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ تو مار اپنا عصا، اپنی لاٹھی اس بحر اوقیانوس سمندر پر، فانفلق، پس وہ پھٹا، فکان کل فرق، پس ہو گیا ہر ٹکڑا، کالطود العظیم، جس طرح ایک بڑا پہاڑ ہوتا ہے، پانی کے الگ الگ ٹکڑے جو ہیں ہم نے اس کو پہاڑوں کی شکل میں بنا کے، راستہ بنا کے، موسیٰ علیہ راستہ ایک ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام متبعین پار ہو جاتے ہیں، فرعونی غرق ہو جاتے ہیں، جگہ ایک ہی ہے، ایک پار ہوتا ہے، غرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں جو اس نے دکھایا، سمجھایا، اور اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے فرعون نے سرکاری طور پر وہ جو شہروں میں بھیج کر سرکاری دعوت پر جن جادوگروں کو جمع کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، رسالت اور معجزوں کا مقابلہ کروانے کے لیے، وہ آئے، ساری بات آپ نے پڑھی ہے، مجمع لگا، وار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اژدہا بنی، ان کی رسیاں، ان کی چھڑیاں سارا کے نگل گئی۔ اس صورتحال کو فرعون نے دھمکی دی، میری اجازت کے بغیر، میرے کہنے کے بغیر ایمان لے آؤ۔ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ موسیٰ کو نبی مان جاؤ، اس کے رب پر ایمان لے آؤ؟ ہم آپ کو سزا دیں گے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے، مخالف سمت پر کاٹیں گے، سلیب چڑھائیں گے، اور یہ سارا معاملہ کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح بغاوت کی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں وہ جو ایمان لانے والے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے کہا کوئی حرج اور کوئی ایسی نقصان کی بات نہیں ہے، ہم نے اللہ کے پاس ہی پلٹ کے جانا ہے، اگر شہید ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں کٹوا کے اللہ کو راضی کر لیں گے، اپنی خطائیں معاف کروا لیں گے، تو یہ کوئی سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہی آگے اسی بات کو جو سبق کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا، انہوں نے کہا ہمیں طمع ہے، لالچ ہے، غرض ہے اس بات کی کہ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کافر تھے، مسلمان ہو گئے ہیں تو کفر کی غلطیاں، ایک یہ ہے کہ ہم نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے معجزات جو ہیں پیش کردہ،
ان کا جادوگری کے ذریعے مقابلہ کرنے کے لیے جو بتایا، یہ ہماری غلطیاں، یہ بھی بہت بڑا ہمارا ایک جرم ہے۔ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ یہ کٹوا کے اپنے آپ کو شہید کروا کے فرعون اور فرعونیوں سے صارف کروا کے اگر ہماری غلطیاں صاف ہو جائیں، معاف ہو جائیں، بہت بڑا کام ہے۔ ان کننا اول المؤمنین، ہم سب سے پہلے جناب فرعون کی قوم سے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کو ماننے والے ہیں اور ایمان کا برسر عام اعلان اور اظہار کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، یہ حالات واقع ہو گئے، خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام وحی فرمائی، اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے متبعین کو لے کر بہت کچھ مفسر نے لکھا ہے۔ ان کے زیورات تھے، ان کے غلام تھے، انہوں نے ان سے زیورات مانگے ہوئے تھے، بہت کچھ مفسرین لکھا ہے، لیکن ان ساری باتوں کو، تبصروں، کہانیوں کو نہ پڑھتے ہوئے اتنی بات تو موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا راتوں رات نکلو، متبعین کو لے کر نکلو، میرے بندے ہیں یہ تیرے، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو راہ لے کر نکلو، یہ ساری بات ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ انکم متبعون، تم پیچھا کیے جاؤ گے تو ساتھ نکلنا ہے کہ تواڈے پیچھے فرعون تے فرعونیاں نے چڑھنا ہے، یہ بات بھی بتا دی تاکہ یہ ذہن بنا کر نکلیں کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ ذہن بنا لو اور نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ نکلو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے شہروں میں لوگ اکٹھا کرنے کے لیے ہرکارے نمائندے اور اپنے سفیر یا نمائندے بھیجے کہ بھائی جمع ہو جاؤ اکٹھا۔ مفسریں لکھا ہے، توجہ کریں جی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے کی تعداد 6 لاکھ تھی اور فرعونیوں کی تعداد پیچھے لگنے والوں کی 16 لاکھ تھی، یہ بھی لکھا ہے، آپ کو نا سبحان اللہ۔ اب یہ جو فگر کون گنتا رہا ہے، کون لکھتا رہا ہے، ان ساری باتوں کو ذہن سے نکال کر مطلب یہ ہے کہ فرعونی زیادہ تھے، یہ بات تو مان گئی، تقریباً 2-3 حصے وہ تھے، ایک حصہ یہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے غلامی اور زنجیروں میں اور سرحدہ کی مصیبتوں میں، دکھوں میں گری ہوئی قوم، یہ لکھنے رات کو اللہ کے حکم سے۔ فرعون نے کٹھے اس لیے گرے، ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، یہ ہماری مرضی کے خلاف کس طرح نکل گئے ہیں۔ آگے جو الفاظ آنے ان پر غور فرماؤ، تبصرہ کرتا ہے یہ فرعونی ذہنیت کی عکاسی ہو رہی ہے۔ ان ہؤلاء، یہ سارے کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین، جن کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے، جن کو اللہ اپنے بندے کہہ رہے ہیں، وہ کتنے دکھوں میں زندگیاں گزاری ہوں گی، کتنی ازمائشوں میں، پتہ نہیں کتنے کس کے کتنے بیٹے ذبح ہوئے ہوں گے، کتنی کی بیٹیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رکھا ہوگا۔ یہ سب کو اللہ نے فرمایا یہ سارے میرے بندے ہیں، ان کو رات لے کر نکلو۔ فرعون تبصرہ کرتا ہے یہ سارے متبعین جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ شرذمہ، عربی زبان میں شرذمہ کہتے ہیں چھوٹی ساری جماعت، گھٹیا جماعت، کمی کاروں کی جماعت، یہ چودھریاں دی بولی، اور کمی کاری لوگ نے جی، یہ کمی کاری چھوٹے اور تھوڑے، آگے پھر قلیلون فرمایا ہیں بھی کمی، معاذ اللہ گھٹیا ہیں بھی تھوڑے، تو ہمارا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ فرعون اپنی بولی بولتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے صیغوں کے ساتھ بیان کر دیا ہے، یہ اس نے تبصرہ کیا۔ یہ تو پتر پتہ چلے گا نا جا کے آؤ گے کیا بنتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہتا ہے یہ ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں۔ فرعونی کہتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے، یہ جادوگر ہے، کلمہ پڑھ کے ایمان کا اظہار کر کے ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم سارے حاضر ذہن ہیں، کیا مطلب محتاط، اور ہم لوگ باقاعدہ خطرے کے ساتھ نبٹنے والے ہیں، یہ سارے اس کے معنی بنتے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم محتاط بھی ہیں، خطرات سے نبٹنے والے بھی ہیں، اور ان قلیلون شرذمتون کا ہم صحیح طرح مقابلہ کرنے والے، پورا شعور، پوری صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تبصرہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ساری یہ بکواس آپ نے سن لی ہے، فرعون کیا کہتا ہے، فرعونی کیا کہتے ہیں، اپنے بارے میں کیا، موسیٰ علیہ السلام متبعین کے بارے میں کیا گھٹیا تبصرہ کیا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نکالا،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، کس کے شے سے؟ من جنات، ان کے باغوں سے، وہ عیون اور ان کے چشموں سے، وہ کنوز اور ان کے خزانوں سے، وہ مقام کریم اور ان کی عمدہ رہائش گاہیں، اور جمع جو ہے کیا مطلب ہے ان کے جو مقام مرتبت ہیں، اچھے مرتبت، اچھے سٹیٹس، خزانے، باغات اور ان کے سارے سلسلے جو ہیں چشمہ والی زمینیں، ان سے ہم نے ان کو نکالا۔ نکلو بھائی، نکلے تو اس لیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے متابعین جو شرذمت ان قلیلون ہیں ان کو مارنا ہے، پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، دوبارہ ہم نے ان کو اگر اپنی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ نکلے اس لیے ہے، اللہ فرما رہے ہم نے اس لیے ان کو اس لیے ان کو نکالا کہ ان کی جو پیچھے یا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ قصص میں، اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو کمزور سمجھے جاتے تو ان کو مضبوط بنانا ہے، جو اپنے آپ کو مضبوط طاقتور سمجھتے ہیں ان کو ہم نے کمزور کرنا ہے، اور ان کی طاقت کو اور ان کی مالیت کو چھین کر ہم کمزوروں کے سپرد کرنا ہے۔ یہ اللہ کا پروگرام تھا۔ کذالک فرمایا ایسے ہی وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، یہ فرعون فرعونیوں کے خزانے، ان کی زمینیں اور ان کے مقام اور ان کے باغات ہم نے بنو اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ کوئی طبیعت ٹھیک ہے، موسم ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کو نا ذرا تھوڑا ذرا بندہ ذرا سیر کر دے، شاید آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ خیبر کا علاقہ یہ یہودیوں کا علاقہ تھا، یہودیوں کے باغات تھے، اور قوم یہود کے وہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا جس کو کہا جاتا ہے قلعے، خیبر کا قلعہ جو مشہور آپ نے سنتے ہو، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، میں نے وہ خود اپنی آنکھوں سے قلعے کے اوپر چڑھ کر دیکھا ہوا ہے۔ یہ خیبر جب فتح ہوا تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی اسلام اور مسلمانوں کی، اور یہ سن 7 ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے۔ 6 ہجری کے مکمل ہونے کے بعد، صلح حدیبیہ کی شروع کے بعد یہ خیبر جب فتح ہوتا ہے تو اس وقت صحابہ کرام نے، بلکہ حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ نے تبصرہ کیا، جب خیبر کی زمینیں ہمیں الاٹ ہوئی فتوحات کے بعد، اس وقت ہم اس زمین کے ذریعے، اس خطوں کے ذریعے ہم مالدار بننا شروع ہو گئے۔ یہ خزانے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے تھے سلسلے سارے باغات تھے، چشموں والی زمینیں ہیں، باغات ہیں بڑے، تو فرمایا جب وہ مارے گئے پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں آتا ہے اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ سے فارغ کر دو۔ پھر وہ جلا وطن کیا گئے، وہاں سے جلاوط ہونے کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں، اور اسرائیل بنا، فلاں بنا، فلاں بنا، ذلیل و خوار ہو کر دنیا میں اسی وجہ سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے وہ ساری منصوبہ بندیاں وہ کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں حضرات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح فرعون اور فرعونیوں کے زمینوں اور ان کے باغات اور ان کے خزینوں کا ہم نے بنو اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ کیا مزہ ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، فرعون فرعونی، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے متابعین جو اللہ نے جن کو اپنے عباد کہا ہے یہ میرے بندے، ان کے پیچھے وہ چڑھے سورج کے چڑھنے کے وقت۔ مشرقین، یہ میم شین را کا موٹا ہے، شرق یا شرقی جانب بھی اس سے مراد ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ جو نکلنا تھا شرقی جانب بنتی ہے ان کے مصر سے، جس طرف آگے بحر اوقیانوس آنا، دونوں معنی ٹھیک ہیں، شرقی جانب بھی بنتی ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ فرعون فرعونی ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ظاہر ہے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، آگے وہ رستہ کوئی نہیں، آگے دریا سمندر آ جاتا ہے، یہ پیچھے مل جاتے ہیں۔ اب قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ پیش کیا ہے۔ فلما تراءى الجمعان، دونوں جماعتوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت نے اور فرعون کے متابعین نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، آمنا سامنا ہوا۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے تبصرہ کیا، انا لمدرکون، موسیٰ صاحب جب تو نبی نہیں بنا تھا اس وقت بھی ہم ماری کھاتے رہے، تیرے نبی بننے کے بعد بھی ہم ماری کھاتے رہے، یہ اگر تیرے کہنے پر ہم نے سفر کر ہی لیا ہے تو آگے دریا آتا ہے، اس کی موجیں نظر آتی ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں نظر آتی ہیں، مارے گئے، ادھر موجیں ہیں ادھر فوجیں ہیں، ہم مارے گئے، رگڑا لگ گیا ہمیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مرضی سے میں نہیں نکلا، اپنی مرضی سے تو میں کوئی جھیل دکھانے کے لیے یا وہ ادھر بندر دکھانے کے لیے نہیں نکلے۔ کئی بندے گھروں بیچارے باندر ویکھنا سے جا رہے ہیں،
اگے سڑکاں بند نے، اگے کرونا آ گیا، پھر گڈیاں پھسیاں نے، روندے پھرتے جمرائل اسی گئے سن، ہن کی کریے؟ اوتھے ٹکرا مارو، اوتھے لیلا لے کے ذبح کر دیا جی۔ موسیٰ علیہ فرمایا کلا، ایسے نہیں ہے جو تم کہتے ہو نا ہمارے جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ انما ای ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، میری وان قریب رہنمائی فرمائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام وحی بھری۔ کون کہتے ہیں؟ رب العالمین، سیغہ جمع کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر۔ اب یہ معجزات کو کتنی دنیا جو معجزات کو نہیں مانتی، یہ اہل قرآن جو اس کو بولتے ہیں، منکرین حدیث کو ان کو بولتے ہیں، چکڑال بھی ان کو بولتے ہیں، اور یہ سارے لوگ نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، نہ جنات کو مانتے ہیں، نہ معجزات کو مانتے ہیں، بلکہ پورا دین، پورا رحمان کے ساری تعلیمات کو۔ علامہ غامدی صاحب اسی نسل کے امام ہیں۔ اب بڑے بڑے منڈے کڑیاں علامہ غامدی کو پڑھتے ہیں، بڑا کمال واز کیتا جی، بڑا کمال درس دیا جی۔ یہ علامہ غامدی صاحب انہی کے ترجمان ہیں، معجزات کے قائل نہیں ہیں، نہ فرشتوں کے قائل ہیں، نہ جنات کے قائل ہیں، اپنے منصوبہ کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے فرمایا تو دریا پر اپنا آسا مار، سوٹا مار، سبحان اللہ۔ فن فلقا، موسیٰ علیہ السلام نے، اب کوئی پتہ نہیں کہ سوٹا کتنے لگنا ہے، وہ تو دریا ہے، سوٹا کتنا کو ہوئے گا۔ فن فلقا، انہوں نے اللہ کے حکم سے سوٹا مارا، لاٹھی ماری، فن فلقا، وہ ساری سمت پھٹ گئی۔ تو سبحان اللہ کتنا کھڑے تو فن فلقا، کیا پھٹا؟ بحر اوقیانوس علی طول، ایک ڈانگ دا پار نہیں چل سکے، بزرگاں کی ڈانگ پئی تھی۔ فن فلقا، وہ پھٹا، فکان کل فرق، ہر ٹکڑا ہوا وہ جو پانی کا کالطود العظیم، جس طرح بڑا پہاڑ ہوتا ہے، چٹان ہوتی ہے، درمیان میں جو پانی، 12 سڑکیں بنی، ایک یہ سڑک، دوسری یہ سڑک بنی، ادھر بھی پانی ہے، درمیان والا پانی پہاڑوں کی شکل میں، بڑی بڑی چٹانوں کی شکل میں پانی کو اللہ نے بدل دیا ایک لاٹھی مروا کے۔ 12 سڑکیں کیوں بنوائیں؟ 12 قبیلے، 12 خاندان تھے، ان کے رؤساء تھے۔ فرمایا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو اس راستے سے گزارنا ہے، دوسرے اس راستے سے گزارنا ہے، تیسرے اس راستے سے گزارنا ہے۔ چشمے بھی 12 جاری کیے تھے۔ جب پانی مانگا نا انہوں نے تو قرآن نے بیان فرمایا کہ نکل گئے، پاس ہو گئے، پیاس لگی، اللہ نے فرمایا چٹان دے سر تے مارو سوٹا، سوٹے کو کام لے بڑے تے ایویں نہیں لوگ آتے آسمان تو کوئی 4 کتاباں آئیاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، یہ کچھ کم درس نال ہوندے نے، کوئی ڈانگ سوٹے نہ کام چلتے۔ پھینٹے ایویں نہیں پاجتے، کیوں جی حافظ صاحب جنہ کھادیاں نے 12 یاد ہے، بھولدیاں نے جی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سوٹا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ سوٹا مارو جی، سوٹا ماریا، چشمے جی سوٹا مارو، چٹان ادھر پڑی ہوئی ہے، میاں صاحب جاگ دے، چٹان پڑی ہے، ادھر سر سوٹا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، تے پانی دے سر تے ماریا تے اللہ تعالیٰ نے چٹانہ بنا دی تھی۔ چٹان کے سر پہ مروا کے پانی نکال دیا، پانی کے سر پہ مروا کے چٹانیں بنا دی۔ ایک کام کون کر سکتا ہے؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور آسمان سے لکھی ہوئی کتاب تورات نازل فرمائی، جس نے 7 آسمان ستونوں کے بغیر کھڑا کیے، اور جس نے ایو جہاں بزرگاں دی شکل و صورت ماں دے رحم وچ بنائی۔ ہاں تو مننا پائے گا، دعوت پہندی کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ایسے ہو گیا، پھر باقی باتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ازلفنا ثم الاخرین، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ جو مسلمان ہوئے نا جادوگر، وہ کہتے ہیں اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا، بے شک ہم طمع رکھتے ہیں، ہمیں لالچ ہے کہ ہمیں معاف کر دے ہمارا رب۔ ہم بھی خواہش رکھتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ ہمارا معاف فرما دے۔ ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم ہو گئے سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ میرے رات کو چلاؤ میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے پیچھے وہ لوگ لگیں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
المدائن حاشرین، بس بھیجا فرعون نے شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے ہر کار نمائندے سفیر بھیجے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ فرعون تبصرہ کرتا ہے اور یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے مانے اور سارے ایمان لانے اور سارے فرعون کے ساتھ جو جادوگری وہ سارے ایمان لا گئے ہیں، یہ سارے لوگ لشرذمۃ قلیلون، یہ گھٹیا جماعت ہے اور تھوڑے ہیں، ان کی ہمارے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہمیں غصہ چڑھانے والے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر کے اب وہ جلا وطن ہو کے یا ہمیں اس طرح کا معاملہ غصہ۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم بے شک سارے کے سارے، کیا مطلب ہے، چکنے ہیں، محتاط ہیں۔ یہ ڈراوا ہمارے پاس یعنی ہماری حیثیت یہ ہے کہ ڈرا دینے والے سارے ترجمے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، پس ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نکالا باغات سے، وہ عیون چشموں سے، وہ کنوز اور خزانوں سے، وہ مقام کریم اور عمدہ جگہوں سے ہم نے ان کو نکالا۔ کذالک، ایسے ہی، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے ان کے ان تمام چیزوں کا جو گنہ ہے ہم نے بنو اسرائیل کو وارث بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مشرقین، پس وہ ان کے پیچھے لگے فرعونی شرقی جانب یا سورج کے طلوع ہونے کے وقت، وہ جو جب شرق ہو گیا سورج نے چڑھایا۔ فلما تراءى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، بے شک ہم تو پائے گئے، مارے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسے نہیں ہے، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ تو اپنا عصا، اپنی لاٹھی مار اس بحر سمندر پر، مراد بحر اوقیانوس ہے۔ فانفلق، پس وہ پھٹا، فکان، ہو گیا، کل فرق، ہر ٹکڑا، وہ جو پانی کا تھا، کالطود العظیم، جس طرح بڑا ایک پہاڑ ہوتا ہے، بڑی چٹان ہوتی ہے، اس طرح ہو گیا۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین واوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي ان معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى
ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی جی فوت شدہ طرف فوت شدگان کی طرف جی قربانی کا کوئی مسئلہ نہیں. جو تساں کرنی ہے انشاءاللہ مرحومین واسطے والدین واسطے نیک نیت کرو تو سارے اعمال کا صلہ ملتا ہے. لیکن فوت ہونے والوں قربانی کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لوگ ہی کری آتے ہیں نبی پاک کی طرفوں کرتے ہیں. کئی بور آتے جی میں نبی پاک کی قربانی کر کے چڑھنی وہ کری آتے ہیں لیکن منتا کوئی نہیں. ہوں سوال ہے چھوٹا سارا یہ واٹس ایپ کے متعلقہ مسئلہ. کل فیس بک تے میں پڑھیا سی ایک بچے دی قیمت ایک کتب نے 86 لاکھ لائی. ہوں یہ تے میں تبصرہ اس واسطے نہیں کر سکتا کہ نیتاں دے حملہ سے نہیں کر سکتے, اللہ جانتے ہیں. اگر اس بندے کو لگے کہ کروڑ دی گنجائش ہے یا 50 لاکھ دی گنجائش ہے تو وہ لکھ دے 50 بچے کیوں نہیں کرتا. گوشت بھی کھوائے قربانیاں بھی زیادہ ادھر نہیں پہنتے. ایک بکرے دا سنیا 1 کروڑ تے 30 لاکھ روپیہ لگ گیا بکرے دا کروڑاں لگے بچے دینے لکھ لگے تے مولوی بھوکے مر جان سارے با. ہوں آسا تو تہاڈا آپا نکلنا. ایک بندہ مینوں آندا ہے ویکھو جی تسی لوگوں کو ہدیہ منگتے ہو دیو جی اسی قربانی اسی کیتا ہے نا اعلان کیتا ہے پچھلے سال بھی کیتی سن ایس بھی یار تسی اسی انشاءاللہ مستحقین تک پہنچاواں گے. گاں دا حصہ 13,000 پاؤ. وہ کتب ہی مولوی صاحب نے شیخ نے بڑے سارے وہ آتے ہیں یار آپ چھوٹا کھاندے ہو لوگوں نے بڑا کھواندے ہو. وہ بھی ساڈے تے چڑھائی کر دی. آدھے لے کرو میرے نال نکلو میں لے کے دیاں گا. میں کہ تینوں اونج پوچھدا کوئی نہیں بندہ تو تینوں لیلا ایک دائے گا بندہ. تو کوٹ کھروانی آپ بھی تو سانوں ہی مروانا نال. میں کہ رہ گئی گل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیتا زندگی تے 80 اونٹ نہر کیتے ہیں. یہ چھوٹا سی کہ بڑا سی. پھر 63 آپ نے آپ ہاتھ نال نہر کیتے ہیں تے 37 حضرت علی نے فرمایا تے یمن تو منگوائے نے. جہے لوگ کتاباں لکھتے ہیں جی تسی قربانیاں تے ضائع کری جاندے ہو کھل دا مل کو نہیں پیندا گوشت بھی ضائع کھل بھی ضائع تسی ہسپتال ہی دیو سڑک بنواؤ. اللہ دے رسول علیہ السلام دے گھر 2 مہینے ہاڈے نہیں پاک دے تو اونٹ 100 کیتا ہے. قربانی دی اہمیت ہے سنت ابراہیم نو زندہ رکھنا. اس واسطے ہون بھی میں کہاں گا کہ اسی انشاءاللہ کوئی گاں لے دے کوئی 2 حصے پاوے 3 پاوے مستحقاں دے جاور انشاءاللہ الذی. ایک ہوندا کہ حصہ گوشت دا گوشت کو نہیں دینا. اسی ہدیہ مانگنے ہدیہ گفٹ کرو انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال مستحقین تک پہنچے گا. ایک بھی بندے سانوں ہدا کھڑ کے نہیں آگیا. بس جمعے جو اعلان کیتا سارے تسبیح پڑھی آتے ہیں درود پڑھی آتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ روزہ کھلاندے نے تے نہ ہدیہ دیندے نے. تے مولوی صاحب کو مسئلے پوچھے آتے پوچھتے اس نے فرض کرو ایک بندہ مار کے وہ قربانی فرض کرو 3 باری فرض کرو تے 4تھی باری مولوی بار کو ہو جانا. تو اس واسطے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں توفیق دینا کر دے اللہ کے دعا اللہ قبول فرمائے. تھوڑا عمل زیادہ عمل روزہ افطاری جو بھی کسی کیتا ہے ساری دعا اللہ قبول منظور فرمائے. جی ہاں لو چھٹیاں دی فکر پہ گئی. کل جمعرات انشاءاللہ روزہ رکھو 9 دا جو کہہ لیں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ او دا روزہ رکھو. اگوں عید پڑھو. اگوں اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ پڑھو. ہفتے والے دن پھر آ جاؤ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ تندرستیاں دے قبول فرمائے. خوش جاؤ تو خوش کو جاؤ. ایک اور گل سننے والی بڑی خوبصورت یہ بھی سننے والی گل ہے. اُراں ہو جاؤ یار پراں کیوں جاتے. میں جمعے کے خطبے حاجی صاحب اعلان کیتا کہ تسی سریاں بھی بڑیاں باہر چھڑ دیو. کئی دفعہ ویکھیا تے اوجریاں بھی باہر چھڑ دیو. یہ قربانی دے مذاق تو ہٹ کے بھی اوجری باقاعدہ قربانی دا حصہ ہے. جیڑی سری ہے باقاعدہ قربانی دا حصہ ہے. میں مسئلے بیان فرمائے جمعہ ختم ہو گیا گھر آئے حاجی صاحب آئے نہیں آج کے نہیں سبحان اللہ کون یہ بھی بچ شامل سن. یہاں دے ایک دو بیلی وہ ایک بیلی فوت ہو گیا. ایک گروپ 4 جمعہ انہیں پڑھیا سی
ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਸਾਇਲ ਛੋੜੇ ਨੇ 5 ਓਜਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਕਿ ਪੁੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੋਡੀਆਂ 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਓਜਰੀਆਂ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ بھیج دو گے تو اسی انشاءاللہ بندوبست تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق، اللہ تعالیٰ کیوں سن لیا جی، ایک تہاڈی تے میری۔